الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم بات کر رہے ہیں سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 56 کے بارے میں، جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجنے کے بارے میں فرمایا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے ایک بہترین نمونے کے طور پہ ان کا جو اسوہ ہمیں دیا، وہ ایک آئیڈیل کے طور پہ ہمیں جو ہے وہ دیا تاکہ ہم ان کی زندگی کو دیکھ کے فالو کر سکیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر پہلو ہمارے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اگزامپل کے طور پہ ہم تک پہنچایا، اور قرآن میں بہت ساری جگہ پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی طرف ہماری کیا نسبت ہونی چاہیے، اور کس طریقے سے ہمیں اپنی لائف کو دیکھنا چاہیے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہیں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا ذکر کیا، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور پھر اس اطاعت کو کامیابی کی ایک شرط کے طور پہ بیان فرمایا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جس نے اللہ کی اطاعت کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت کی وہی بڑی کامیابی کو پہنچا۔ اور اسی طریقے سے قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا بھی ذکر کیا، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِ، فرمایا کہ آپ ان سے کہہ دیں کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو تم میری اتباع کرو، میری پیروی کرو۔ یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، جب تم یہ کام کرو گے تو اس کام کے نتیجے میں اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو قرآن میں اطاعت کا ذکر بھی آیا، اتباع کا ذکر بھی آیا، اور یہ ایک بہت اہم ایسپیکٹ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا، جہاں پہ ہمیں بحیثیت مسلمان ہمارا ایک بڑا فوکس جو ہے وہ اس ایریا میں ہونا چاہیے کہ کس طریقے سے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی کریں، اتباع بھی کریں، یعنی جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کا حکم دیا اس کو فالو کریں، جن چیزوں سے آپ نے روکا ان سے اپنے آپ کو بچائیں، اور جو چیزیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نہیں دیا لیکن آپ نے اپنی لائف میں خود کی اور آپ کی سنت تھی، تو ان کو دیکھ کے وہ بھی ہم اپنی زندگی میں لے کر آئیں۔ تو یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک پہلو ہے۔ اور ایمان والا ہونے کے لحاظ سے دوسرا پہلو کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کثرت سے درود بھیجا جائے۔ اسی کے بارے میں آج بات کریں گے ہم۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 56 ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ بے شک اللہ اور اللہ کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں ایک پیغام بھی دیا، ہم تک ایک انفارمیشن بھی پہنچائی کہ ایک بہت بڑا کام ہے جو کہ ہمیں ظاہری طور پہ نظر نہیں آتا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک ایسا نظام چلایا ہوا ہے کہ جس کے ذریعے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے۔ اب ہو کیا رہا تھا کہ جب کفار اور منافقین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ ستایا، آپ کو بہت طریقے سے جو ہے وہ مشکلات میں ڈالا، تو ایک کام وہ یہ بھی کرتے تھے کہ آپ پر مختلف قسم کے الزامات لگایا کرتے تھے، اور ان کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہے بحیثیت انسان آپ کو افسوس بھی ہوتا تھا، آپ کو غم بھی محسوس ہوتا تھا، اور یہ سب چیزیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتہ تھی۔ تو جب یہ سب ہو رہا تھا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ بے شک اللہ اور اللہ کے فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، یعنی اللہ کی طرف سے آپ پر براہ راست اللہ کی رحمتوں کی بارش ہو رہی ہے، اللہ خود آپ پہ اپنی رحمتوں کی بارش کر رہا ہے، اور صرف اللہ نہیں بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فرشتے بھی جو ہیں وہ بھی اللہ کے سامنے آپ کے لیے رحمت اور برکت کی دعا کرتے ہیں۔ تو یہ دونوں چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائی یہ بات، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ میسج پہنچ جائے
کہ یہ کفار کچھ بھی کہتے رہیں، یہ منافقین کچھ بھی کہتے رہیں، یہ آپ پہ جھوٹے الزامات لگاتے رہیں، آپ کی دعوت کے اگینسٹ کھڑے ہوں، آپ کو کسی بھی طریقے سے یہ جو ہے وہ نیچا کرنے کی کوشش کریں، لیکن آپ یاد رکھیں کہ آپ کا مقام یہ ہے کہ اللہ آپ پہ رحمتوں کی بارش کر رہا ہے، اور اللہ کے فرشتے آپ کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو جو ہے وہ رحمت اور برکت عطا فرمائے۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ ایک تسلی کے طور کے اوپر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خاص انعام کے طور کے اوپر یہ جو درود ہے وہ عطا فرمایا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا۔ اور پھر صرف یہاں تک ہی نہیں، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آگے کیا فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ اے ایمان والو تم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا کرو۔ پہلے صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود اپنی ڈائریکٹ رحمت اور برکت کا تذکرہ کیا کہ اللہ کی طرف سے رحمتیں نازل ہو رہی ہیں، پھر اللہ نے فرشتوں کو شامل کیا کہ فرشتے بھی آپ پر رحمت اور برکت کی دعائیں کر رہے ہیں، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو بھی شامل کر لیا کہ ایمان والوں کو بھی حکم دیا کہ اے ایمان والو تم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو، سلام بھیجو، یعنی رحمتوں کی برکتوں کی دعا کرو، تاکہ مستقل جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ کی طرف سے رحمتیں اور برکتیں جو وہ نازل ہوتی رہیں۔ اور یہ سلسلہ تو سچویشن تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تھی، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو یہ انعام دیا کہ یہ جو آیت ہے، یہ آیت اب قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے ایک حکم کے طور کے اوپر ہے کہ جو بھی آئے گا اب قیامت تک، جو بھی اپنے آپ کو ایمان والا سمجھتا ہے، جو بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، اس کو اللہ نے حکم دیا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ہے وہ درود و سلام بھیجتے رہو۔ اب یہ سلسلہ اس وقت سے لے کے آج تک جاری ہے۔ جو بھی مسلمان ہوتے ہیں آئے اس کے بعد، وہ اگر دن میں کسی اور وقت میں درود پڑھیں یا نہ پڑھیں، وہ 5 وقت جب نماز پڑھتے ہیں تو ہر نماز کی ہر رکعت کے اندر، ہر نماز میں جو ہے وہ جہاں جہاں پہ تشہد ہوتا ہے آخری رکعت کے اندر جو ہے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیا ہوتا ہے، وہ درود بھیجتے ہیں۔ تو ہر نماز کا اللہ نے اس کو حصہ بنا دیا۔ تو یہ تو ایک لازمی طور پہ جو نماز پڑھتا ہے اس وقت درود ہو رہا ہے، بھیجا جا رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے علاوہ بھی کوئی انسان اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اس حکم کو سامنے رکھتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجتا رہے، تو وہ سلسلہ اس وقت سے لے کے آج تک اور آج سے لے کے قیامت تک جو ہے وہ یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ اب اس میں اگر دیکھا جائے تو ایک تو ظاہر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ اللہ کے محبوب تھے، اور اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا حکم دیا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ جو سچویشن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فیس ہو رہی تھی اس کو میٹیگیٹ کرنے کے لیے، آپ کو آپ کے مقام کو بتانے کے لیے یہ حکم اللہ نے جاری کیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑی بات کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو احسان ہمارے اوپر ہے، آپ کے تو بہت سارے احسانات ہیں ہمارے پہ، اس امت پہ، لیکن ایک سب سے بڑا احسان کیا ہے کہ ہم تک جو اسلام پہنچا، ایمان پہنچا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے پہنچا، آپ کے ذریعے سے پہنچا۔ تو یہ اتنا بڑا احسان ہے کہ صرف اسی احسان کو سوچ سوچ کے ہی اگر ہم یہ درود پڑھتے رہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ رحمت اور برکت کی دعا بھیجتے رہیں، تو یہ احسان، ہم اس احسان کا بھی بدلہ نہیں چکا سکتے۔ تو یہ ہمارے لیے، ہمارا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، اور اس کے بھی یہ سمجھ لیں کہ اس محبت کا جو ہے یہ اظہار ہے، اور اظہار کرنے کا ایک طریقہ ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کثرت سے درود بھیجا کریں۔ اب درود پڑھنے کی بہت سارے فضائل اور فائدے ہیں، ان کا اگر ہمیں پتہ ہو تو کسی بھی عمل کی فضیلت کا پتہ ہو تو اس کو کرنے میں آسانی بھی ہوتی ہے، اور انسان کو اس کے کرنے کا جو ہے وہ اس کے اندر شوق اور جذبہ بھی پیدا ہوتا ہے۔ سنن نسائی کی روایت ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے جس امتی نے خلوص دل سے مجھ پر درود پڑھا تو اللہ تعالیٰ اس پر اپنی 10 رحمتوں کو نازل فرماتا ہے، اور اس کے 10 درجات کو بلند کرتا ہے، اور اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، اور اس کے 10 برائیوں کو مٹا دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ! ایک دفعہ درود پڑھنے سے
اور یہاں پہ درود سے مراد یہاں پہ درود ابراہیمی نہیں ہے کہ جو ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں. اگر صرف مختصر ترین درود بھی پڑھتے ہیں، اب جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا تو کہہ دیا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی درود ہے. یا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ بھی ایک مختصر سا درود ہے. تو ایک دفعہ جس شخص نے یہ پڑھا، اللہ تعالیٰ جس نے ایک دفعہ بھی پڑھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس کے 10 گناہوں کو معاف کرتا ہے، 10 درجات بلند کرتا ہے، 10 نیکیاں اس کے اعمال میں لکھ دی جاتی ہیں، اور اللہ کی طرف سے 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں. ایک دفعہ پڑھنے کی وجہ سے یہ اتنے بڑے بڑے اعمال ہمارے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لکھ دیے، تو یہ ایک بہت بڑی فضیلت ہے. اسی طریقے سے ترمذی کی روایت ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جو لوگوں میں مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجتا ہوگا. یعنی ہم میں سے ہر شخص کی خواہش تو ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قیامت والے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ عطا فرمائے اور آپ کا قرب عطا فرمائے. تو اس ساتھ کے لیے، اس قرب کو حاصل کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طریقہ بتایا کہ مجھ پہ کثرت سے درود پڑھا کرو. اور اس بات کے پیچھے یہ بھی کیا پتہ لگتا ہے کہ جس انسان کو کسی سے محبت ہوتی ہے اور بڑی شدید محبت ہوتی ہے، تو وہ اس محبت کی وجہ سے بہت زیادہ اس شخص کو یاد کرتا ہے جس سے اس کو محبت ہوتی ہے. تو اگر ہمارے دلوں میں محبت کا وہ درجہ اور لیول ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کثرت سے یاد کریں، تو جب بھی آپ کی یاد آئے ہم درود پڑھتے رہیں، تو یہ عمل ہمارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قیامت والے دن آپ کے ساتھ قرب کا جو ہے وہ ذریعہ بنے گا. تو جو شخص بھی چاہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ملے اور قیامت والے دن آپ کے قریب ہوں، تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کو کثرت سے درود پڑھنا چاہیے. اسی طریقے سے یہ درود جو ہے یہ دعا کے اندر بھی ایک بہت اہم حصہ ہے. ایک مرتبہ ایک شخص نے نماز پڑھی اور نماز میں دعا مانگنے لگا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ موجود تھے. آپ نے جب دیکھا تو آپ نے اس کو دیکھ کے کہا کہ اس نے بہت جلد بازی کی ہے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو بلایا یا وہاں پہ جو لوگ موجود تھے ان کو بتایا، ان سے کہا کہ جب بھی تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھے تو اس کو چاہیے کہ اس کے بعد اللہ کی حمد و ثنا بیان کرے اور پھر مجھ پر درود بھیجے اور پھر اس کو جو بھی مانگنا ہے وہ مانگے. تو دعا مانگنے کا بھی ایک طریقہ بتا دیا کہ اکثر یہ ہوتا ہے نا، ہم بس ایسی دعا شروع کر دیتے ہیں. تو دعا سے پہلے سب سے پہلے دعا مانگتے ہوئے کیا کرنا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنی ہے. اللہ کے ناموں سے ہو سکتی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ بھی اللہ کی حمد و ثنا ہے. اور الحمدللہ رب العالمین اتنا بھی کہہ سکتے ہیں. تو جو جتنی زیادہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کر سکتا ہے اس کو بیان کرنی چاہیے. اور پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجے اور پھر اپنی دعا جو ہے وہ شروع کرے جو بھی مانگنا ہے. تو اس سے دعا کو قبولیت کا بھی شرف ملتا ہے اور ایک وہ جو ترتیب اور آداب ہے دعا کے وہ بھی پورے ہو جاتے ہیں. تو دعا میں بھی اس کے شروع میں بھی جو ہے وہ درود کا پڑھنا جو ہے وہ باعث فضیلت ہے. اسی طریقے سے ابن حبان کی روایت ہے جس میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ممبر پر چڑھے اور آپ نے 3 دفعہ آمین کہا، آمین آمین آمین. تو صحابہ وہاں پہ موجود تھے. تو صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس طریقے سے آمین پہلے کبھی نہیں کہا، تو آپ نے کس بات پہ 3 دفعہ آمین بولا؟ آپ نے فرمایا کہ میرے پاس جبریل آئے تھے اور انہوں نے آ کے مجھے کچھ باتیں بتائیں جن پہ میں نے آمین کہا. انہوں نے آ کے مجھے کہا کہ اگر کوئی ایسا شخص ہو جو کہ رمضان کا مہینہ پائے اور اس میں اس کی مغفرت نہ ہو اور وہ جہنم میں داخل ہو گیا تو اللہ اسے ہلاک کر دے. تو جبریل علیہ السلام نے آمین کہا اور مجھے کہا کہ آپ بھی آمین کہیں، تو میں نے آمین کہا. اور پھر جبریل علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جس شخص کو والدین میں سے دونوں یا پھر ان میں سے کوئی ایک دیا ہو اور وہ ان کی خدمت کر کے ان کے ساتھ حسن سلوک کر کے جنت حاصل نہ کر سکے اور وہ اسی حال میں فوت ہو جائے تو وہ ہلاک ہو، تو آپ اس پہ آمین کہیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا. اور پھر
جبریل علیہ السلام نے مجھے کہا کہ جس شخص کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا جائے، نام لیا جائے، اور اس نے آپ پر درود نہیں پڑھا، درود نہیں بھیجا، اور وہ اسی حالت میں فوت ہو گیا، تو وہ ہلاک ہو جائے، تو اس پر آپ آمین کہیے۔ تو میں نے آمین کہا۔ تو درود نہ پڑھنا یہ ہمارے لیے جو ہے وہ ایک مسلمان کے لیے ہلاکت کا بھی سبب بن سکتا ہے، کیونکہ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کرتے ہیں تو اس محبت کے اندر یہ چیز بھی شامل ہے کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، آپ کی اتباع، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کثرت سے درود بھیجنا، اس چیز کو بھی ہمیں اپنی زندگی کا معمول بنانا چاہیے۔ تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ چلتے پھرتے کثرت سے جو ہے وہ درود پڑھتے رہا کریں۔ درود پڑھنے کی وجہ سے وہ تمام فضائل جو ہمیں حاصل ہوں گے۔ قیامت والے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نصیب ہوگا۔ یہ درود جو ہے وہ مختلف فکروں اور غموں کے لیے جو ہے وہ ان سے نجات کا ذریعہ بنتا ہے۔ یہ درود جو ہے ہمیں اس کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں نازل ہوتی ہیں اس شخص کے اوپر، اس شخص کے درجات بلند ہوتے ہیں، اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے اس سے راضی ہوتا ہے۔ تو ان تمام چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے کثرت سے درود پڑھتے رہنا چاہیے، تاکہ ہم اس آیت کے اوپر عمل بھی کر لیں، اور اس درود کے ذریعے سے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب بھی حاصل کریں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ جو آپ کے قریب رہنے کے جو ریزنز بنتی ہیں ان تمام چیزوں کو فالو کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اطاعت اور اتباع نصیب فرمائے، اور کثرت سے درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل انشاءاللہ ایک اور ٹاپک کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔